اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، یعنی بدلے کا دن، جس دن ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی۔ پیچھے کفار کا ذکر آیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر آیا ہے، اور ان کے بعد اہل ایمان کا ذکر شروع ہوا ہے۔ دوسرے لوگوں کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک یہ بڑا ہی لالچی پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، جزع فزع کرتا ہے۔ جب اس کو دولت ملتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں بخل کرتا ہے۔ یہ ساری دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے ان آیات میں۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مال دیا گیا ہے اس میں کچھ دوسرے لوگوں کا حق بھی ہے، جس کو زکوٰۃ کے ذریعے ادا کرنا ہے اور خیرات کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، اور وہ ایک صفت یہ ہے کہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، مانتا ہے دل سے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، اور وہ بدلے کا دن ہوگا کہ ہر اچھے اور برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا وہاں۔ جس نے برا کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو اس کی جزا ملے گی۔ تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابند رہنے کے باوجود وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، یہاں کوئی ہم سے ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس میں ہم اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ ہر وقت ان کو یہ چیز خیال رہتا ہے، اور یہ اہل ایمان کی ایک صفت ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرنا، ہر حال میں ڈرنا۔ ان عذاب ربک غیر معمول، اللہ کا جو عذاب ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا نہ جائے۔ اللہ کی پکڑ ہے ہی ایسی جس سے ڈرا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، تقوی کے صدقے سے ذریعے سے اس کو برائی اور بھلائی کا، نیکی اور بدی کا صحیح شعور بھی تب ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں کرتا بھی ضرور ہے، نیکی چھوڑتا بھی نہیں، لیکن اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ اس بات سے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ یہ نیکی اس کی شایان نشان تو ہے نہیں، ہاں جی، کہیں اس پر بھی میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے اہل اللہ کا ڈرنا جو ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی ناجائز جگہ پہ اس کا استعمال نہیں کرتے اپنی شرمگاہ کا، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر استعمال، او ما ملکت ایمانہم،
یا وہ جو کنیزیں ہیں یہ پہلے دور میں جو ہوتی تھی اور جائز تھی، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ ان میں استعمال کرنا اپنی شرمگاہ کا یہ ملامت کی چیز نہیں ہے، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ ایسے معاملات کرنا، کنیزوں کے ساتھ کرنا، یہ ملامت کی چیز نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ خواہش رکھتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ جو اپنی منقوہ کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے یا اپنی کنیز کے علاوہ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی زنا سے، بدکاری سے بچتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، ہم لأماناتهم، وہ اپنی امانت کی، وعہدهم راعون، اور جو معاہدہ وہ کسی سے کرتے ہیں اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کسی نے اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھ دی، اگر اس نے ہو بہو وہ چیز واپس لوٹا دی تو وہ امین ہو گیا کہ اس نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اگر اس نے اسی طرح جس طرح وہ لی تھی اسی طرح اگر واپس نہیں کی، اس میں کوئی گڑبڑ کر دی، تو وہ امانت دار نہیں رہا، وہ خیانت کار ہو گیا۔ لیکن یہاں امانتوں کی پاسداری اس صورت میں مفسرین نے فرمائی ہے، اور روایات سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کی ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس عارضی، اس کی ملکیت ہمارے پاس عارضی ہے۔ جس طرح کرائے پر کوئی چیز لے لیتا ہے بندہ تو وہ ذمہ دار اسی طرح واپس کرنے کا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی استعدادیں ہیں، ان کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ان کو جو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے وہ امین ہے۔ اللہ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی دی ہوئی چیز کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ضرورت رکھی ہے جو بھوک کو دور کرنا، یعنی بھوک لگتی ہے اس کے لیے کھانا ہماری ضرورت ہوتا ہے، رزق حلال جتنا مرضی کھاؤ، حرام نہیں کھانا، رزق حلال جتنا مرضی، شہوت رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرو، کوئی پابندی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، حلال راستہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور ہمیں نہیں کر دیا کہ اس جو تمہارا یہ تقاضا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پینے سے منع نہیں، حلال پانی پی لو، حلال کھانا کھا لو، حلال طریقے سے شہوت کو پورا کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز راستے رکھے ہیں۔ جو ناجائز راستے اختیار کرتا ہے وہ خیانت کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت فرمائی ہے کہ جو اس نے معاہدہ کیا ہے، سب سے پہلا معاہدہ اللہ کے ساتھ، کہ اس نے فرمایا ہے کہ الستُ بربک، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہاں جی، یہ معاہدہ ہے کہ تجھے رب ماننا ہے اور تیرے پر ہی بھروسہ کریں گے، رازق تجھے ہی سمجھیں گے، تو روزی کے لیے ہیرا پھیری کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں پھر بندے۔ تو اسی طرح
اپنی جو جتنی بھی یہ اندر صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، ورنہ بندہ خائن ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امین بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل حقیقی مالک ہمارے جسم کا وہ جب چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ یہاں بندے کو بھیجنے کے بھی پر بھی اس کی مرضی چلتی ہے، بندے کی نہیں چلتی۔ جب بندہ واپس جاتا ہے تو یہاں بھی ہاں جی ہم صرف لاحقین سے یہی کہتے ہیں جی اللہ کی رضا جی، جی اللہ کی رضا، جو تو بندہ ٹوٹ جاتا۔ تو یہ پہلے زندگی یہ اس بات کو مد نظر رکھ کے بندہ زندگی گزارے تو پھر کامیابی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔